الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام وفی مقام آخر وقال ربکم ادعونی استجب لکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصائم عند فطرہ دعوت مستجابۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دعا کی قبولیت کا وعدہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر بندے مومن کو ہے کہ میں مومن بندے کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن ایک معاملہ اس میں اٹک جاتا ہے۔ اگر رب کی مخلوق کے ساتھ معاملہ اچھا نہ ہو تو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عدلے کا بدلہ ہے کہ ہم مخلوق کی مانگی ہوئی چیزوں سے رکیں گے نہیں، اللہ تعالی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا فرما کر رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ شریعت کا ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا اصول بتا دیا شریعت نے، اور یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے کہ معاملات ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو ہیں، کہ اگر ہم بندوں کی مانگی ہوئی چیزوں سے رکیں گے نہیں، ان کو عطا کرتے رہیں گے، تو ہم جو کچھ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کرتے رہیں گے۔ یہ دینے والی صفت میرے بھائیوں اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ عزت دینے والے ہیں، اللہ رب العزت رزق دینے والے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کی اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ اب ہم جب اللہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ رحم کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مخلوق پر رحم کریں۔ اللہ کریم ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مخلوق کے ساتھ شفقت اور کرم والا معاملہ کریں۔ اللہ رزاق ہے، بندوں کو کھلاتا ہے۔ اب یہ اللہ کی صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم بھی مسکینوں اور ناداروں کو کھانے کھلائیں۔ میرے بھائیو، یہ جو تصوف ہے، یہ جو ہم ذکر کی محنت کرتے رہتے ہیں، اپنے من کو اجرا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ کیا صرف اور صرف ظاہری حلیہ ہے؟ تسبیح ہاتھ میں ہو، چہرہ مورا صوفیوں جیسا ہو، اور پھر بندے کے یہی کافی ہے اللہ کے قرب کے لیے؟ نہیں، اللہ کے قرب کے لیے مخلوق کے راستے سے جانا پڑے گا، مخلوق کی خدمت کر کے جانا پڑے گا، تو خالق کی نظروں میں ہم خود آ جائیں گے۔ چنانچہ مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ نے تسبیح و سجاد و ولک نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ خدمت خلق ہے، اور جو بندہ بھی خدمت خلق کرے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ میرے بھائیو، یہی معاملہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اگر ہم مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، مخلوق کے حقوق کو ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حرمت المؤمن ارجع من حرمت الکعبہ، کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے، ہر مسلمان اس کی حرمت پر، اس کے تقدس پر
اپنی ہر چیز وارنے پر، حتیٰ کہ جان کی قربانی دینے پر بھی ہر وقت تیار رہتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو معاملہ بالکل واضح کر دیا کہ تمہارے نزدیک حرمت کعبہ اور تقدس سے کعبہ زیادہ ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک حرمت مومن اور تقدس مومن اور مومن کے حقوق زیادہ افضلیت رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ انسانی بیماریوں میں سے، جسم کی بیماریوں میں سے سب سے بڑی دل کی بیماری ہوتی ہے، اور روحانی بیماریوں میں سے سب سے بڑی دل آزاری ہوتی ہے۔ اب دل آزاری کیا ہے؟ دل آزاری یہی ہے، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا کسی کے بارے میں، کسی کے ساتھ جھوٹا معاملہ کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو طعنے مارنا، اور کسی کی حقوق کو غضب کرنا اور حق تلفی کرنا۔ میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری دل آزاریاں ہیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی مخلوق کا لحاظ رکھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس کو مشروط کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اگر دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تو اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی، زانیہ تھی، فاحشہ تھی۔ وہ جنگل میں جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک کتا ہے اور وہ بالکل مرنے کے قریب ہے۔ وہ اس کے پاس گئی، دیکھا تو واقعی وہ جاں بلب تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا، وہ پیدل گئی اس کنویں تک، اور اس کنویں کے اندر سے ڈول نہیں تھا جس سے پانی نکالا جاتا، جنگل میں کنواں تھا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک حربہ اختیار کیا، ایک ہیلا کیا۔ وہ ہیلا اور طریقہ کیا تھا کہ اس نے اپنے دوپٹے کو اتارا، دوپٹے کو اتار کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کر ایک رسی کی شکل دے لی، اور وہ پھر لمبی رسی جب بن گئی اس کے دوپٹے سے، تو آخر میں اس نے اپنے جوتے کو لٹکایا اس باندھ کر اور کنویں میں ڈالا، تو اس جوتے کے اندر جو پانی آیا، وہ بھاگم بھاگ وہ پانی اس نے کتے کے منہ میں ڈالا۔ اب کتے کو تو صرف پیاس لگی تھی، جو ہی اس کو پانی کی چند بوندے، چند گھونٹ ملے، وہ تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اٹھ کر کھڑا ہو کر وہ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا، اور پھر ایک خاص آواز نکالی، اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ کچھ ہی وقت کے بعد اس زانیہ عورت کی وفات ہوتی ہے۔ وقت کے ایک ولی، اللہ کے نیک بندے کو وہ خواب میں نظر آتی ہے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا ہے، اور جنت کے محلات میں رہتی ہے، اور جنت کے میووں کو کھاتی ہے، اور باغات میں گھومتی پھرتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا؟ تیری تو فسق والی زندگی تھی، تیری تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے والی زندگی تھی، تم جنت میں کہاں؟ تو اس نے کہا کہ واقعی میرے اعمال تو ایسے تھے، لیکن اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ ایک دن میں جنگل میں گئی، اور یوں ایک مرتے ہوئے کتے کو میں نے چند گھونٹ پانی پلانا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب آیا، پسند آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق دی، اور پھر میں نے توبہ کر لی، اور آج اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کر دی۔ میرے بھائیو، بنی اسرائیل کی عورت اگر کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں آ سکتی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد اگر کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، کسی مومن کے دل کو رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور اس کو بخشیں گے کیوں نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم حق تلفی نہ کریں، کسی کا دل مت دکھائیں، کسی کی دل آزاری مت کریں، اور کسی کے حقوق پر ڈاکہ مت ڈالیں، اور کسی کے خلاف سازش مت کریں، کیونکہ ایک سازش ہم کرتے ہیں، اور ایک سازش اور تدبیر اللہ کرتے ہیں۔ ہماری سازش میں نقائص ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر میں کوئی نقص نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر تم کرو، ایک تدبیر اللہ کرے گا۔
واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے کہ اگر ہم دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو ان سب چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ جو جھوٹ کا معاملہ ہے، ایک بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ جو بندہ بھی جھوٹ چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی سچائی کا معاملہ جو بندہ بھی کرتا ہے، اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اور پھر میرے بھائیو، ہم تو اپنے وعدے کا لحاظ کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پھر اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ جو بندہ بھی لگاتار جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے اپنے جھوٹ پر توبہ نہیں کی، اب میں جھوٹوں کے دفتر میں تیرا نام لکھ رہا ہوں۔ اور جس بندے کا نام جھوٹوں کے دفتر میں آ جائے، لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہو اور بار بار بولتا ہو، اور اس پر اس کا ضمیر اس کو ملامت بھی نہ کرتا ہو، اور پھر اس کا دل اپنا بھی دکھی نہ ہوتا ہو، اور پھر فخر سے بتاتا ہو کہ میں نے یوں معاملہ اس کے ساتھ کیا، یوں دھوکہ کیا، یوں اس کے حق کو دبا لیا، تو پھر میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو بدبو ایک خاص اٹھتی ہے، تو اس بدبو کے آنے سے فرشتے اس سے کہیں دور چلے جاتے ہیں اور اس کی بدبو کو برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ اگر مخلوق کے ساتھ ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی ہم کریں گے، ان پیاسوں کو پانی پلائیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، اور جس کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے ان کو کپڑے دلائیں گے، اور پھر لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا مذہب۔ ہمارا مذہب تو دعوت ہی یہی دیتا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ، حتیٰ کہ انسانوں کا ذکر فرمایا کہ ہم ایسے بندے نہیں کہ مسلمانوں سے ہٹ کر کسی کا کوئی مذہب بھی ہو، ہم اس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔